الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معراج کے سلسلے میں آج ہم ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، اور یہ صحیح روایت ہے جسے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، اور مسند کی اس روایت کا نمبر 2821 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لما كانت اللیلۃ التي اسری بی فیها اتت علی رائحۃ طیبۃ، تو جس رات مجھے معراج ہوئی تو میں نے ایک بہت ہی بہترین خوشبو محسوس کی۔ فقلت یا جبریل ما هذه الرائحۃ الطیبہ، میں نے پوچھا اے جبریل یہ خوشبو کیسی ہے؟ فقال هذه رائحۃ ماشطۃ ابنۃ فرعون و اولادها، تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ فرعون کی بیٹی اور فرعون کی دیگر اولاد کی ایک ماشطہ تھی، ایک کنگھی کرنے والی تھی، یہ اس کی خوشبو ہے۔ قلت وما شانها، تو میں نے پوچھا کہ اس کا کیا قصہ ہے؟ قال بین ہی تمشط ابنۃ فرعون ذات یوم، ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی، یعنی فرعون کے دربار کی نوکرانی تھی، ماشطہ تھی، کنگھی کرنے والی تھی، تو وہ کنگھی کر رہی تھی۔ اس سقطت المدرا من یدها، کہ کنگھی اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ فقالت بسم اللہ، تو اس نے فوراً کہا بسم اللہ۔ فقالت لها ابنۃ فرعون ابھی، تو اس کی فرعون کی بیٹی نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ قالت لا ولکن ربی و رب ابی کا اللہ، اس نے کہا نہیں، اللہ تو تمہارا باپ نہیں ہے، تم ابھی نہیں ہے، بلکہ وہ میرا رب ہے اور تمہارے باپ کا بھی رب ہے، رب و رب ابی کا اللہ۔ قال اخبرہ بذلک، قالت اخبرہ بذلک، تو اس لڑکی نے کہا میں اپنے ابو فرعون کو یہ بات بتاؤں گی۔ قالت نعم، تو اس کنگھی کرنے والی نے کہا کہ بتا دیجئے۔ تو فاخبرتہ فدعا، اس نے اس کو بتا دیا تو فرعون نے اس کو بلایا۔ فقال یا فلانہ ان لک ربا غیری، تو فرعون نے کہا اے فلانہ یہ بتا کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ قالت نعم ربی و ربک اللہ، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ فأمر ببقرۃ من نحاس فأہمیت، تو اس نے ایک گائے کو حکم دیا جو پیتل کی بنی ہوئی گائے تھی کہ اس کو جلا دیا جائے۔ ثم امر بها ان تلقی ہی و اولادها فیہا، اور پھر حکم دیا کہ اس کو اور اس کنگھی کرنے والے کو، کنگھی کرنے والی کو اور اس کی اولاد کو، وہ اس بڑی گائے کے اندر جو پیتل کی بنی ہوئی تھی اس میں ڈال کے چلا دیا جائے۔ قالت لہ ان لی الیک حاجہ، وہ ماشطہ کنگھی کرنے والی کہنے لگی کہ میری ایک ضرورت ہے۔ قال وما حاجتک، اس نے کہا اب کیا ہے تمہاری آخری فرمائش؟ قالت احب ان تجمع عظامی و عظام ولدی فی ثوب واحد و تدفننا، فرمایا کہ میری ہڈیوں کو اور میرے بیٹے کی ہڈیوں کو ایک ہی کپڑے میں جمع کر کے پھر اس کو دفن کر دینا۔ قال ذالک
لکی علینا من الحق. فرعون کہنے لگا کہ ٹھیک ہے کہ یہ تمہاری بات پر عمل درآمد ہوگا. قال فأمر بأولادها فالقوا بين يديها واحدا واحدا إلى أن انتهى ذلك إلى سبي لها مرضع كأنها تقاعست من أجله قال يا أمه اقتحمي. تو اب اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ اس کے بچے کے ساتھ اس دہکتے ہوئے گائے کے مجسمے میں اس کو جو جل رہا تھا، بڑی گائے تھی وہ پیتل کی بنی ہوئی، اس کے اندر ڈال دیا جائے. تو وہ جھجک رہی تھی، بچہ چھوٹا تھا اور وہ دودھ پینے والا بچہ تھا، مرضع. قال یا امہ، اس نے کہا امی اقتحمی، کود جاؤ، اس آگ میں کود جاؤ. فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ. اس نے کہا کہ دیکھو دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہی ہلکا ہے. فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ. فاقتحمت، اور وہ اپنے بچے کے ساتھ وہ ماشطہ، وہ کنگھی کرنے والی فرعون کی لڑکیوں کو، وہ نوکرانی، وہ آگ میں کود پڑی. قال ابن عباس، تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں تکلم اربعۃ صغار، وہ کہتے ہیں کہ 4 لوگ دنیا میں ایسے گزرے ہیں جنہوں نے گہوارے میں گفتگو کی ہے. سب سے پہلے تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. حضرت عیسیٰ نے ولادت کے فوراً بعد، جب غالباً وہ 10 دن کے تھے، جب ان کی والدہ ان کو لے کر بیت لحم سے بیت المقدس پہنچی اور لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا. بچے نے فوراً کہہ دیا پہلے الفاظ کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. 3 باتیں انہوں نے کی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، عبداللہ، اور اللہ نے مجھے کتاب عطا کی، آتانی الکتاب، اور اللہ وجعلنی نبی، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. اس سورۃ مریم میں یہ 3 باتوں کا ذکر ہوا ہے کہ پہلے الفاظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 10 دن کی عمر میں یا 15 دن کی عمر میں، بچپن ہی میں یہ کہے. دوسرے صاحب جریج تھے، اور تیسرے شاہد یوسف علیہ السلام کے جو گواہی دینے والے، اور چوتھے ابن ماشطتی ابنتی فرعون، اور چوتھے جو وہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی کا دودھ پینے والا بچہ تھا. ابن ماشطتی ابنتی فرعون. تو اب یہ جریج، صاحب جریج کا قصہ بھی بہت ہی مشہور ہے. تو یعنی جارج نام کا ایک آدمی عیسائی راہب گزرا تھا، بہت عبادت کرتا تھا. جریج اس کا نام تھا، اس کو انگریزی میں جارج کہتے ہیں. اور اس کو اب یہ راہب تھا، اور عیسائیت پر 300 عیسوی کے بعد پوری طرح رہبانیت کا حملہ ہوا. تو یہ ماں باپ کو بھی نہیں پوچھتے تھے، ایسے راہب تھے، ایسے صوفی تھے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس سے ماں ملنے کے لیے آئی، لیکن اس نے اس کی طرف التفات نہیں کیا، اور ماں روتی رہی. تو ماں نے پھر اس کو بددعا دی. یہ قصہ کبھی تفصیل سے ہم پڑھ کے سنائیں گے آپ کو حوالوں کے ساتھ. اب اس وقت زبانی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ تجھے فتنے میں مبتلا کرے. تو وہ ایک خانقاہ میں رہتا تھا صوفی، اور وہیں عبادت کرتا تھا، اور لوگ اس کی کرامات کے قائل تھے، اور لوگ اس معتقد تھے اس کے.
تو اس کی ماں کی بد دعا اسے لگی. تو وہاں جو خانقاہ تھی وہاں پر ایک عورت آیا کرتی تھی، آوارہ عورت، اور وہاں اور لوگ بھی آیا کرتے تھے جیسے ہمارے ہاں مزاروں پہ لوگ آیا کرتے ہیں. تو وہ ایک رات وہ فاحشہ عورت ایک چرواہے کے ساتھ سو گئی، اور اس کے بعد وہ حاملہ ہوئی، اور اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ یہ بچہ جریج کا بچہ ہے. جب بچہ پیدا ہوا 8-9 ماہ بعد، تو اس عورت نے جریج پر یہ الزام لگایا کہ یہ بچہ جریج کا ہے. تو لوگ بڑے مشتعل ہوئے، انہوں نے خوب اس کو مارا پیٹا، اور جو خانقاہ تھی اس کو مسمار کر دیا. تو اب اس نے جو جریج نے، جو بہت ہی عبادت گزار تھا لیکن تھا راہب اور ماں کا نافرمان اور قطع رحمی کرنے والا، صوفی تھا پورا پکا، اس نے پھر کیا یہ کہ بچے سے اس نے پہلے نماز پڑھی، اور اس کے بعد بچے سے اس نے خطاب کیا، بچے بول تیرا باپ کون ہے. حالانکہ بچہ نومولود تھا، اور اس نے فوراً کہا کہ میرا باپ وہ فلاں چرواہا ہے. اب لوگ اس کے بعد وہ اس کی جو فاحشہ عورت تھی اس نے بھی اسے تسلیم کیا، اور لوگوں نے پھر دوبارہ اس کی خانقاہ تعمیر کی، اور پھر جریج کو دوبارہ اس کی کھوئی ہوئی عزت ملی، اور لوگ اس کے معتقد ہوتے گئے، کیونکہ چھوٹا بچہ پیدا ہوتے ہی بات کر رہا تھا. تو اس لیے یہ قصہ مشہور ہے صاحب جریج. تو یہ گہوارے میں بات کرنے والے لوگوں کا قصہ ہے. اس میں فرعون کی بیٹی کی ماشطہ، جو کنگھی کرنے والی نوکرانی تھی، اس کے بیٹے کا نام بھی شامل ہے، جس نے گہوارے میں گفتگو کی تھی، اور اس نے اپنی ماں کو کہا تھا کہ کود جاؤ، آگ میں کود جاؤ، فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ. اور وہ کود پڑی کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے. اور وہ اس کی ماں پھر آگ میں کود پڑی. تو یہ معراج کے موقع پر آپ کو یہ چیز دکھائی گئی، اور یہ خوشبو آپ نے محسوس کی، اور اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو لوگ مظلوم ہوتے ہیں اور جن کو مار دیا جاتا ہے، جو توحید پر ثابت قدم ہوتے ہیں، اور چاہے وہ معمولی نوکر ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ انہیں اکرام سے نوازے گا، اور وہاں جنت میں ان کی خوشبو خاص طور پر پہچانی جا سکے گی. اتنا اکرام ان کے لیے ہوگا. اور فرعون جیسے ظالم کے دربار میں رہتے ہوئے فرعون کے سامنے یہ کہنا کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یہ بہت بڑے جگر گوشے کی بات ہے، اور یہ دل گردے کی بات ہے یہ. اور اللہ تعالیٰ دیکھیے کس طرح ان کو اکرام اور اعزاز سے نوازتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دور کے فرعونوں کے سامنے ڈٹ کر ربنا اللہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.